السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ابراہیم پیرزادہ اور جی این این اسپیشل کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جانی مانی شخصیت ہے سید علی زہدی، آسٹروپامسٹ ہیں، اور آج کا پوڈ کاسٹ بڑا اسپیشل ہونے جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے قسمت پر، اور وہ بھی ہاتھ کی لکیروں کی بنا پر کہ کس طرح سے ہاتھ کی لکیریں آپ کی قسمت کو تبدیل کر سکتی ہیں، آپ کے مستقبل کو تبدیل کر سکتی ہیں، آپ کے ماضی کا حال بتا سکتی ہیں، اور جو کچھ آپ کے حال میں چل رہا ہے یعنی کہ پریزنٹ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ کس طرح سے آپ کی زندگی کو تبدیل بھی کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی پر اثر انداز بھی ہو سکتا ہے، تاکہ آپ کا مستقبل بہتر بھی ہو سکے یا پھر اس کو خراب بھی کر سکتا ہے۔ تو اس تمام تر سینیریو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنی پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا سر۔ اچھا سر، یہ ہاتھ دکھانا کیا ہوتا ہے؟ یہ آسٹروپامسٹ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے بھائی ہاتھ دکھانے کے اتنے پیسے، ہاتھ دکھانے کے، یہ ہاتھ میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جو دیکھیے یہ ایک باقاعدہ علم ہے جی، پیسوں کا تو اس میں ذرا بعد میں تذکرہ آتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب کوئی ڈاکٹر چارج کرتا ہے تو یہ لوگ بھی چارج کر لیتے ہیں، تو لیکن یہ ایک باقاعدہ علم ہے، اس میں ہر چیز کی آپ کو معلومات مل جاتی ہے اس ہاتھ کے ذریعے کہ آپ کی اس وقت میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، آپ کے جسم میں خون کیسا ہے، آپ کو کس قسم کے جسمانی فزیکل فٹنس مسائل آ سکتے ہیں، کیونکہ قدیم زمانے میں اس علم کو اس زمانے کے ڈاکٹر کیا کرتے تھے، حکیم کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہاتھ دیکھ کے وہ شناخت کرتے ہیں۔ نبض کا تو سنا تھا جناب؟ نبض شناسی بھی پامسٹری کا ہی پارٹ ہے۔ اچھا، نبض شناسی بھی پامسٹری کا حصہ ہے، جیسا کہ آپ کے یہ ناخن ہیں جی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جسم میں کیا کیا بیماریاں اس زمانے میں کوئی ایسی کوئی مشینیں یا الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہوا نہیں کرتی تھی جو آپ کی بلڈ رپورٹ بنا دیں کہ آپ کے جسم میں خون کے کتنی مقدار ہے یا خون کی کمی ہے یا آپ کے جسم کے کس مخصوص حصے میں کوئی ایشو آ رہا ہے، تو اس زمانے میں یہی علم کارآمد تھا۔ یعنی کہ میرے ہاتھ دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ بالکل بالکل، اس طرح سے کسی بھی انسان کا بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے انسان کے اندر اگر اس علم کو پڑھنا آتا ہو، شرط یہ ہے تکا نہ ہو، علم پرفیکٹ آتا ہو، اس کی تعلیم اتنی ہو کہ وہ دیکھ کر بتا سکتا ہو۔ نہیں، نفس کے اندر تو بندہ کرتا ہے کہ میں اب اس جگہ پہ حکیموں کے پاس چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ نفس کے ذریعے میں اسی سے پہ پہنچ گیا ہوں، اسی سے پہ پہنچ گیا ہوں، اسی سے پہ۔ تو ہاتھ کے ذریعے کیسے آپ؟ ہاتھ کے لیے خالی میڈیکل کا نہیں ہے، ہاتھ میں ایک لکیر ہوتی ہے، دماغ کی لکیر اس کو کہا جاتا ہے، یہ برین لائن جو یہ ہاتھ کے یہ سینٹر کے اندر موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لکیر سے ہر لکیر ایک الگ معلومات آپ کو فراہم کر رہی ہوتی ہے، یہ لکیر آپ کو ہر معاملے کے بارے میں معلومات دیتی ہے کہ یہ انسان کس مزاج کا ہے، اس کو کون سے شعبے سوٹ کر جائیں گے، اس کا آئی کیو لیول کیسا ہے، یہ کتنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، یہ کن ذہن ہے، یا یعنی کہ ایک لکیر اتنی معلومات دے رہی، کیا یہ انسان کبھی قتل کرے گا، کیا یہ انسان کبھی خودکشی کر لے گا۔ سر اگر اس کی حقیقت ہوتی تو لوگ انٹرویو نہ کرتے، سب کو پہلے کہتے کہ ہاتھ کی کاپی کروا کے بھیج دو سی وی کی جگہ۔ دیکھیے اگر لوگوں کے پاس ایسا علم ہوتا نا تو وہ ضرور کرتے، اگر ممکن ہے کہ میں بھی آپ نے اس کی کوئی بکس نہیں پڑھی ہیں تو تقریباً پہلے کسی زمانے میں جن لوگوں کے پاس یہ علم موجود تھا تو وہ یہی سی وی ہوا کرتی تھی لوگوں کی۔ تو میں نے ایک پامسٹری کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے جو کہ ملک بشیر صاحب نے لکھی ہے، اچھا، تو وہ کسی جیپنی بادشاہ کے بارے میں تھی، تو اس کو ان لکیروں کو، اس کے ہاتھ بڑے خوبصورت تھے تو وہ ہاتھوں کی خوبصورتی سے بڑا متاثر تھا، تو اس نے اس کے بارے میں نا بکس پڑھنا شروع کر دی تھی، اس علم کو باقاعدہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، تو ایک دن ایک سفیر آیا اس کے پاس، صحیح، تو سفیر بن کر کوئی انسان اس کے سامنے آیا تو بادشاہ نے کہا کہ نا پہلے اپنا آپ ہاتھ چیک کرائیں مجھے، کیونکہ بادشاہ ان دنوں اس بارے میں مطالعہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس کے ہاتھوں پر نظر کی، اس نے کہا اس کو گرفتار کر لو، تو اس کا سارا عملہ حیران بھی، سفیر ظاہر سی بات ہے کسی ملک کا نمائندہ، اور یہ ویسے بھی انٹرنیشنلی آپ مانا جائے تو اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کسی ملک کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے۔ تو انہوں نے اس کو اریسٹ کر، اس وقت وہ بادشاہ کے سپاہی موجود تھے تو انہوں نے کہا یہ سفیر ہاتھ کی لکیر پہ، ہاتھ کی لکیر، اس نے کہا یہ جعل ساز ہے، اور یہ واقعہ باقاعدہ کتاب میں درج ہے۔
تو وہ جعلساز نکلا. جعلساز نکلا. جب تو تفتیش کی اس ملک نے کوئی اس پہ رد عمل نہیں دیا. رد عمل جب اس ملک کا تھا ہی نہیں تو کیا رد عمل آنا تھا؟ سفیر ہوتا تو کسی دوسرا ملک احتجاج کرتا. جس طرح ہر علم کے اندر تبدیلیاں آتی رہی ہیں شروع سے لے کے اب تک, اور اتنا پرانا یہ علم ہے, تو پامسٹری میں بھی کوئی تبدیلیاں وغیرہ آتی ہیں اور کوئی اس کے اوپر ریسرچ پیپر چھپتے ہیں؟ ریسرچ پیپر چھپتے تھے, یعنی کہ بہت سے جو پاکستان کے پامسٹ تھے اور دیگر دنیا میں جو پامسٹ ہوئے ہیں ان کے اخبارات میں کالم چھپا کرتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. تو ہر انسان ایک اپنی, جیسے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک اپنی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی نیا وائرس ایجاد ہو جاتا ہے, کسی نئی بیماری کا علاج ایجاد ہو جاتا ہے, تو اسی طریقے سے پامسٹری میں بھی کوئی انسان کسی نئے نقطے کو پا لیتا ہے. مطلب کہ جو علم ہے نا وہ ایک سمندر کی مانند ہے جس کی کوئی حدیں ہیں ہی نہیں, کوئی اس کی حدیں نہیں ہیں. تو ممکن ہے کہ شاید اس دور میں بھی شاید کوئی علم اس طرح کا آ جائے, لیکن میں آپ کو ایک, میں پڑھا رہا تھا, یہ امریکن میرے اسٹوڈنٹ تھے. تو لیکن وہ خود پروفیسر تھے, وہاں کی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے جو کہ پامسٹری کو بطور علم میرے سے سیکھ رہے تھے. اچھا. تو اب ظاہر سی بات میں پڑھا بھی رہا تھا اور چند چیزیں سیکھ بھی رہا تھا. پڑھانے میں ظاہر سی بات ہے علم ایک سمندر ہے. تو کیونکہ میں انڈین ایسٹرولوجی سے بڑا متاثر ہوا, تو انڈین ایسٹرولوجی کے بہت سے واقعات بھی میں نے سن رکھے تھے اور مختلف بکس بھی, اور وہ انڈین تھے لیکن امریکہ میں وہ رہائش پذیر تھے, نجات تھے وہاں کے. ہاں جی. تو انہوں نے, کیونکہ میں نے ان سے ایک سوتک ویدک ہے, ایک 61 ناڑی ہے, تو ان کے بارے میں سوال کیا. اچھا. تو 61 ناڑی جو دنیا میں جتنے انسان آ چکے ہیں, جتنے انسان آ چکے ہیں, تو جو ہندو ہیں ان کے پاس ان تمام لوگوں کے ذائچے موجود ہیں. تو مندروں کے اندر جتنے عرب آ چکے ہیں, جتنے انسان خلق ہوئے ہیں یا آئیں گے, تو ان تمام لوگوں کے ذائچے ان لوگوں کے پاس موجود ہیں. تو اس انڈینز کے پاس, انڈینز کو تو 61 ناڑی کا اس کو علم کہا جاتا ہے جو صرف انڈینز کے پاس ہے, اور وہ مندروں کے اندر ہے. اس کی اشاعت ہو ہی نہیں سکی ہے, یعنی کہ اس کو پبلش ہی نہیں کیا جا سکا. ابھی بھی ہیں مندروں, ابھی بھی مندر ہیں. تو ابھی ریسنٹ فوت ہوئے ہیں پاکستان کے پامسٹ تھے میر بشیر سیالکوٹی. اچھا. تو وہ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم سے پہلے پامسٹری کرتے, ان کے واقعات لکھے ہیں, تو میں نے بھی ان کی بکس پڑھی ہیں. تو انہوں نے ایک 61 ناڑی کا ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ انڈین مدراس میں ایک مندر میں گئے. اچھا. تو مندر میں وہ جانا چاہ رہے تھے اپنے, کیونکہ وہ پامسٹ تھے, اپنی علمی, جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کچھ چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں جیسے میڈیکل میں چیزیں ہوتی ہیں, تو اسی تجسس کے تحت وہ علم حاصل کرنے کی غرض سے تو انہوں نے اجازت لی. تو وہاں کے جو بھی منتظمین تھے, تو 3 لوگ وہ گئے اس مندر کے اندر. مدراس میں کالی دیوی کا مندر ہے, انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہے. تو مدراس میں, یہ مدراس اس میں کنڈلیاں موجود ہیں. تو ادھر سے 61 ناڑی کا مندر, نام بھی بتا رہا ہوں, 61 ناڑی کا کالی دیوی, یعنی کہ اس علم کو 61 ناڑی کہا جاتا ہے. اچھا. تو اس ادھر گئے تو 3 لوگ گئے, ایک ان کے ساتھ زبان کا ترجمہ کرنے والا تھا, ایک ڈاکٹر تھا, اور ایک وہ خود پامسٹ تھے, اور ایک مندر کا خادم. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مندر کا خادم لکڑی کی تختے کی بنی ہوئی کتابیں ایسے اس کی سرچ کرتا رہا, اور کچھ دیر کے بعد نا وہ ایک بڑی ساری بک لے کر آئے جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی. یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا ذکر لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مندر کے تہہ خانے میں 4 لوگ موجود ہیں, جس میں ایک مندر کا خادم ہے, ایک زبانوں کا علم جانتا ہے, اور ایک ڈاکٹر ہے, اور ایک جس کے پاس ہست ریکھا کا علم ہے. تو یہ کون سی چیز ہے؟ ہست ریکھا مطلب قسمت کی لکیر. اچھا. ٹھیک, ریکھا کہتے ہیں لکیر کو. ٹھیک ہے. ایک جو ہست ریکھا کا عامل ہے, تو انہوں نے اس کے ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی تھی کہ یہ لوگ اس ڈیٹ آف برتھ کو ان کی یہ ڈیٹ آف برتھ ہے, اور ان کا یہ پیدائشی لگن یہ ہے, کیونکہ جو بائی برتھ ذائچہ ہوتا ہے اس کو ہم لگن کہتے ہیں.
یہ جو ہم انڈین موویز میں بھی دیکھتے ہیں کنڈلی مطلب یہ کہ ان سب لوگوں کی کنڈلیاں موجود تھیں اور ان کے ہاتھوں پر کیا کیا نشانات موجود تھے. علم تو اتنا گہرا ہے اور کسی بھی علم سے یوں کہہ لیں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا. جتنے دنیا میں لوگ پیدا ہوئے ہیں ان تک لوگوں کے ان لوگوں نے بنا کے رکھے. یہ بات جس وقت میں نے یہ ان پروفیسر صاحب کو بات بتائی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ انڈینز کے پاس تمام لوگوں کے جو امریکن پروفیسر ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو انڈین حکومت کیوں نہیں کرتے پوری دنیا پہ؟ حکومت ایک الگ چیز ہے, علم ایک الگ چیز ہے. ایک چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے دیکھیے وہ کوئی ہتھیار بنانے کا علم نہیں ہے جیسا کہ پاس چائنا کے پاس ہتھیار بنانے کا علم ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ہی ان کے قابو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو ہر علاقے کی جغرافیائی حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں کو, اسرائیل کے حمایتیوں کو ادھر شکست ہوئی ہے, مطلب یہ کہ وہ اپنے علم کی بنا پر جیت گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم اس سے ایڈوانس تھا. ٹھیک ہے, تو علم کی جو ہوتے ہیں وہ کوئی حدیں ہی نہیں ہوتی ہیں. تو جیسا کہ یہ میں نے جسٹ آپ کو ایک واقعہ بتایا ہے جو کہ اس کی تاریخ سے متعلق ہے. تو یہ کیا اور بھی اس کی تاریخیں جیسے انڈین پامسٹری ہوگی, ایجپشین پامسٹری ہوگی, اور کوئی اس طرح کی ہوگی تہذیبوں کے؟ دیکھیے ہر انسان کو نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے. جیسے ممکن ہے کہ آپ کو یہ لوگوں کے انٹرویو کرنے کا شوق ہو. ٹھیک ہے, جیسے کسی کو سپورٹس مین بننے کا شوق ہو, کسی کو یہ ہے کہ میڈیکل کی طرف. تو اسی طریقے سے ہمیں ان چیزوں کا شوق ہے, ہمیں اس علم کو جاننے کا شوق ہے, لوگوں کے بارے میں جاننے کا شوق ہے اور اس علم کے اندر گہرائی میں جاننے کا شوق ہے. یہ علم بیسڈ آن پریڈکشن ہے یا اٹس اے ایکچوئل تھنگ کہ بھائی یہ علم دراصل ہے کیا, یہی سوال ہے نا. بالکل. دیکھیے یہ علم آپ کے مستقبل کے بارے میں بھی بتاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسٹ یہ آپ کی, یہ علم ان چیزوں کے بھی بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کی اس وقت نفسیاتی کیفیت کیا ہے, جسم کی کنڈیشن کیا ہے, آپ کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ بھی اس علم کا سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے اس علم میں ایسی رہنمائی ہے کہ آپ کس شعبے کو اختیار کریں, آپ تعلیم کن شعبوں کی حاصل کریں جس میں آپ کامیاب ہوں. تو یہ مطلب فیوچر کے حوالے سے, انسان راستے کو تلاش کرنے کے حوالے سے, آپ نے کبھی سنا ہوگا, ممکن ہے کہ سنا ہی ہوگا, بہت سے جیسے یہ بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کے تعلقات ہوتے ہیں ایسٹرولوجر کے ساتھ. یہ باقاعدہ بے کے بارے میں ان کے پے رول پر ہوتے ہیں یہ لوگ. بہت سے لوگ ان کے جو ایسٹرولوجرز ہیں ان کے, یعنی کہ وزیر بھی وہ ایسٹرولوجرز کو دکھا کے وہ دکھاتے ہیں کہ بھائی اس کا دیکھو یہ بتا رہی ہے. ماضی میں بھی مثالیں ہیں, عمران خان کی حکومت میں بھی مثالیں, اس سے پرانی آپ بادشاہوں کے زمانے تک چلے جائیں تو ان لوگوں کا وجود آپ کو ہر دور میں ملے گا. اور یہ اسی بہت سے جو قدیم زمانے میں بادشاہ اس طریقے سے رہنمائی حاصل کرتے تھے کہ کس ملک پر کب حملہ کیا جائے, کون سا کام کب کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ان کی تو یہ فلکیات کا جو علم ہے, ستاروں کا علم ہے, اور ایسٹرولوجی کے اندر کیا فرق ہے؟ فلکیات کا علم ایک الگ ہے, موسمیات کا علم ایک الگ ہے. نہیں, وہ ستاروں کا علم جاننا, ان کو دیکھنا, یہ ستارے آج ادھر ہیں, مریخ ادھر ہے, تو یہ اس پہ اس طرح چلنا چاہیے, وہ بڑی گہرائی والا علم ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے ایسٹرولوجی کا. وہ بڑا گہرا علم ہے بھی کس وقت, اس وقت کون سا ستارہ کہاں پر ہے. تو مطلب اس کو کہتے ہیں علم الساعت, بھی ساعت کا علم, جیسے گھڑیوں کا, ٹائمز کا علم. اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس وقت میں آپ کون سا کام کریں. یعنی کہ ایسٹرولوجی ٹھیک ہے, اور پامسٹری کے بارے میں کیوں پھر اسلام کے اندر, اور جو دیکھیے اسلام بہت ساری چیزوں کو منع کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہت سے عالم دین, ٹھیک ہے, قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے کسی چیز کو باطل یا بے معنی پیدا نہیں کیا, خواہ وہ کتنی ہی ادنا کیوں نہ ہو. قرآن پاک میں ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب, مطلب کہ اگر آپ علم کی نظر سے, تحقیق کی نظر سے اس پر آپ غور و فکر کریں گے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کہیں پر بھی ایسٹرولوجر کی مذمت نہیں کی گئی ہے. جادوگروں کی قرآن پاک میں مذمت کی گئی ہے. کسی بھی علم سے آپ وہ نہیں کہہ سکتے. آپ بہت سے عالم دین ایسٹرولوجر ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت سے عالم دین ہیں, ایسٹرولوجر ہیں,
اور جو پامسٹری کرتے ہیں, اور بہت سے عالم دین پامسٹری بھی ہیں. میں خود عالم دین کو جو صاحب امامہ ہیں, صاحب شریعت لوگ ہیں, ان کو میں تعلیم دیتا رہا ہوں پامسٹری کی. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ایک تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ علماء کے اندر بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے. علماء اس علم کو باقاعدہ علم کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. یہ ایک علم ہے, اس کو سیکھ لیا ہے پروفیشن شعبہ اختیار کرنے کے لیے, نہیں کہ ہم مستقبل میں اس کو ذریعہ روزگار بنائیں گے. اس نظریے سے نہیں سیکھ رہے. اچھا, تو وہ اس نظریے سے سیکھ رہے ہیں. یہ ایک علم ہے جو کہ ہم نے نہیں سیکھا, تو اس کو سیکھنا چاہیے. دیکھا جائے میں صاحب امامہ لوگوں کو میں پڑھا رہا ہوں. اچھا, تو آپ ان لوگوں کے بارے میں آپ نے, تو وہ اس علم کا کیا کرتے ہوں گے؟ چونکہ وہ کسی کے اس لیے نہیں سیکھ رہے, وہ کہتے ہیں یہ علم ہے. اچھا, یہ ہم نے نہیں سیکھا. اب میں نے ایسے لوگوں کو پڑھایا ہے کہ جو کہ دنیا کے اندر کوئی 25 ممالک میں تعلیم حاصل کر چکے تھے, 25 ممالک میں پڑھا بھی چکے تھے, پڑھ بھی چکے تھے. اچھا, اور پتہ نہیں کتنی قسم کی ان لوگوں کو زبانیں آتی تھیں. تو ان کو میں آن لائن کلاسز دے رہا تھا. وہ اس لیے کلاسز لے رہے تھے کہ یہ علم ہے, یہ ہم نے نہیں سیکھا. پامسٹری سیکھنی ہے, پامسٹری سیکھنی, شعبہ کوئی روزگار کا ذریعہ بنانے کے لیے, لیکن ایک علم کو جاننے کے لیے. مطلب کہ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا علم رہ نہ جائے جو ہم نے نہ سیکھا. واہ, مطلب علم تو علم کا شوق رکھنے کے لیے, علم کا شوق رکھنے کے لیے. اچھا, مجھے یہ بتائیں یہ شوق پیدا کیسے ہوا؟ کوئی سوچا تھا ہاتھ کی لکیر دیکھ کے؟ بچپن سے ہی ہو گیا, یا کسی نے تھپڑ مارا تو لکیریں چھپ گئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نا سادات ہیں. اچھا, اور یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ جیسے قدیم لوگ ہوتے ہیں نا, میں اسی طریقے کا ہی ایک آدمی ہوں. تو ہمارے فیملیز میں نا تو ان چیزوں کا شوق پایا جاتا ہے. ہم سادات ہیں, سید فیملی سے ہیں. تو اس فیملیوں میں نا ایک لڑکا یا کچھ انسان ایک خاندان کے اندر ایسا ضرور نکلتا ہے جس کو اس علم سے رغبت ہو. اچھا, تو بچپن سے میں نے دیکھا ہے آپ کو, ٹو بی ویری آنیسٹ, سادات خان سے کافی تعلق رکھنے والے لوگ اس شعبے میں ہوتے ہیں. شعبے میں اب جتنے یہ آپ اولیاء اللہ کے مزارات دیکھتے ہیں, یہ بخاری ہے کوئی, یہ سارے سید ہی تو ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے اندر روحانی علوم کو سیکھنے کا شوق پایا جاتا ہے. یہ ہماری نسل میں, ہمارے جینز میں ہے یہ چیز. اچھا, ٹھیک ہے. تو میرے بڑے بھائی پامسٹ تھے. اچھا, تو وہ لوگوں کے بارے میں جو پریڈکشن کرتے تھے نا, تو وہ حادثاتی طور پر کبھی پوری ہوتی تھی اور کبھی آہستہ آہستہ. تو وہ چیزیں نا میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھیں. اچھا, تو ان دلچسپیوں سے میں پڑھتا, پھر میں نے اس میں باقاعدہ استاد سیکھے اور اس کے ساتھ مزید علوم بھی حاصل کیے, روحانی علوم. تو اس تعلیم کے اندر پہلا جھٹکا کیا تھا کہ جب آپ آئے ہو یار یہ بھی اس فیلڈ کے اندر ہے, یہ بھی اس چیز پہ ہیں, یہ بھی اس چیز پہ ہیں؟ جب بہت سارے جس وقت میں نے نا شاگردی اختیار کی تو میں نے نا, آپ یقین کریں گے, ممکن ہے کہ آپ میری بھی اس بات کو نا کفریہ لے لیں, لیکن میں نا دست شناسی سے خدا شناسی تک پہنچا ہوں. واہ, آپ ممکن ہے ظاہر بات ہے وحدت میں اس علم کے اندر اتنا ڈوبا ہوں. اچھا, کہ میں نے اس علم کے اندر خدا کو پہچانا ہے اس علم سے. کیسے؟ آپ کو اس کی میں کیا وضاحت کروں کہ جو اس علم میں اتنا ڈوبا ہوں کہ جو اس علم کے اندر اتنی صداقت تھی کہ خدا پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے. خدا پر یقین مزید, یہ بڑی گہرائی باتیں ہیں, بڑی گہری باتیں ہیں. تو یقیناً ہر انسان اس کو شاید کفر کے زمرے میں کئی دفعہ یہ ذکر آتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہو وٹ ایور از ان یور مائنڈ وہ آپ کے ہاتھ پہ آ جاتا ہے. میرے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار وقت بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے جو یہ انسان کے جو ہاتھ ہیں نا, یہ ایک اس کا الٹرا ساؤنڈ ہے. اچھا, یہ ایک سکرین ہے کہ جو انسان سوچتا ہے, جو کیفیت انسان مزاج جس طرح کا رکھنا شروع ہو جاتا ہے یا جس طرح کی سوچ وہ ہاتھ پر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ انسان کن سوچوں میں گم ہے, نفسیاتی طور پر کتنا ڈسٹرب ہے. اچھا, یا یہ کن پیار محبت کے بارے میں سوچ رہا ہے, شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے, یا یہ کوئی وزارت حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, یا یہ ایکٹر بننے کے بارے میں سوچ رہا ہے, یا یہ سپورٹس مین بننا چاہ رہا ہے. مطلب یہ کہ انسان کے جو رجحانات ہیں یہ اس کے بارے میں ایک بڑی گہری معلومات آپ کو دیتی ہے کہ انسان کس طرح کے رجحانات رکھتا ہے. تو جیسے انسان رجحان, اب فرض کریں کہ کسی انسان کا
ذہن یہ ہو کرمنل مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو کرمنل مائنڈ کا بھی یہ لگا دیتا ہے اس انسان کا ذہن نہ مجرمانہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو پولیس والے ہوتے ہیں تو وہ کرمنل مائنڈ کو اپنی تفتیش کے ذریعے جج کرتے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے تو اس میں بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ انسان کرمنل ہے اور یہ کس حد تک یعنی کہ جرم کر جو سکتا ہے. انویسٹیگیشن ہے اس میں بھی پامسٹری کام آ سکتی ہے. بالکل بالکل. تو اس یعنی علم کو کوئی حدیں نہیں نہیں ہے, اس علم کی کوئی حدیں نہیں ہے. تو اس کو پھر نصاب میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر بہت سے ملکوں میں یہ نصاب میں بھی شامل ہے, ایسا نہیں ہے. یہ صرف دیکھیے ہمارے ہر چیز میں نا آپ کو اگر آپ تھوڑی سی پیچھے چلے جائیں نا, تھوڑی سی تاریخ پیچھے چلے جائیں, ممکن ہے کہ شاید آپ کو آپ کے والدین نے بتایا کہ جب یہ لاؤڈ سپیکر آیا تو بہت سے لوگوں نے کہا یہ تو کفر ہے. ایسا ہی ہے. ٹرین, جہاز, جب یہ لاؤڈ سپیکر ہے, جب اس میں تلاوت قرآن پاک سنائی گئی تو یہ مسلمان مولویوں نے اس کو تسلیم کیا. جس وقت ٹیلی فون آیا تو اس وقت بھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ کفر ہے. تو کفر کے فتوے کی تو مشینیں ہیں. چلے بات ہماری کہیں اور نکل گئی ہے. بات میں ہم کر رہے تھے کرمنل لوگوں کے اوپر. تو یہ ہر چیز کو بتاتا ہے کہ یہ انسان کرمنل میں کس طرح کا رجحان رکھتا ہے. جرم کے دنیا ایول جینیس ہے. یہ کس طرح کا رجحان رکھتا ہے کہ اس میں یہ پلاننگ کے تحت قتل کرتا ہے یا اندھا دھند کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا صرف یہ ڈکیتی روبری والے معاملات, یہ چیزیں بھی بتا دیتے ہیں. یہ چیزیں بھی اس میں ٹارگٹ کلنگ میں ہے کہ غیر ارادی طور پہ قتل ہے. ایک صاحب نے مجھے نا ہاتھ دکھائے, 2 اس طرح کے واقعات ہیں. اچھا. ایک صاحب نے مجھے ہاتھ دکھایا تو اس کا نا ہاتھ نا, اس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کی ٹائپ, اس کا ہاتھ تھا حیوانی ساخت کا. جو حیوانی ساخت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ طاقت کی بنا پر جرم کرتے ہیں. اچھا. مطلب یہ کہ اس میں پلاننگ نہیں ہوتی. اچھا. ٹھیک ہے, وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, لیکن جان جو ہوتی ہے وہ اندھا دھند ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے. جو بدماش ٹائپ ہو گیا کی کر لیں گا وہ. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ وہ پلاننگ کے تحت کچھ نہیں کرتے. یہ وہ والے کرمنل ہوتے ہیں جو کہ فورس کے طور طاقت پر جرم کرتے ہیں یا طاقت پر قتل کرتے ہیں. تو میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا, اس کے ہاتھ میں قتل کی لکیر تھی اور ہاتھ بھی اس کے حیوانی ساخت. ایک تو حیوانی ساخت والوں کی جسامت یہ فزیکلی بڑے فٹ ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ ان کے اندر طاقت ہوتی ہے مشقت کرنے کی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اتنی ایج میں قتل کیا ہے, اور لیکن کیونکہ اس کے دماغ کی لکیر نا پھر اپنے ٹریک کو چینج کر رہی تھی. پہلے اوپر اٹھی ہوئی تھی, انگوٹھا اس کا قاتلوں والا تھا. جسٹ اتنا انگوٹھے کا علم پتہ لگ جائے تو آپ بتا سکتے ہیں اس انسان کی ذہنی صلاحیتیں کتنی ایک ہیں, یہ کس طرح کا. جسٹ اتنا علم آ جائے بس, اتنا ہی بہت ہے. ساری دنیا کا یہ 4-5 لکیریں ہیں اس میں, تو 4-5 کیا, یہی بہت کچھ ہے. یہی سیکھنے میں ساری زندگی نکل جاتی ہے. اچھا, تو میں نے اس کو کہا تو یہ ووٹ والا انگوٹھا جو ہے یہ کام آ سکتا ہے. یہ انگوٹھے کے بارے میں بڑی گہری گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں ایک ذرا واقعہ کو کمپلیٹ کر لوں. تو میں نے اس کو, کیونکہ اس کے دماغ کی لکیر پہلے اوپر اٹھی پھر اس نے اپنا ٹریک چینج کیا. میں نے کہا پہلے آپ جرم کے راستے پر تھے اور آپ کے ہاتھوں ایک قتل ہوا, اور اس کے بعد آپ نے نا راستہ بدل لیا. اس نے کہا ایسے ہی ہوا. میں نے کہا اچھا واقعہ بتائیں تھا کیا. اس نے کہا میری نا صحبت بھی بڑی دوستی یاری نا بدماش ٹائپ کے لوگوں سے, کرمنل لوگوں کے ساتھ. ابھی ہم جاتے تھے تو کسی کی خاطر بھی ہم جرم کر دیتے, کہیں کوئی قبضہ چھڑانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو ہم جرم کر لیتے تھے, ہمیں کوئی اس میں آر نہیں تھی. تو کہتے کہ ایک دن نا میرے والد صاحب سے نا کسی نے کوئی پیسے قرض لینا تھا, تو اس نے آ کے نا میرے والد کے نا گریبان کو پکڑ لیا. تو کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو فائر مار دیا کہ میں نے ایسے مطلب تیش میں آ کے فورس کے طور پر اس نے قتل کیا. تو میں نے کہا پھر آپ کی زندگی میں حالات کے کیسے چینج ہوئے. اس نے کہا پھر میں نا یہاں سے ہی چلا گیا, پھر میری شادی ہوگی, جب میرے اپنی اولاد ہوئی تو میرے سوچنے کا ڈھنگ نہ زاویہ چینج ہو گیا, نظریہ چینج ہو گیا. تو مطلب یہ کہ قتل کی علامت اس کے ہاتھ میں موجود تھی. ایک اور میں نے اس طرح کے بندے کا ہاتھ دیکھا, تو میرے استاد بھی اس وقت آئے تھے ساتھ. تو میں نے اس بندے کا ہاتھ دیکھا. میں نے کہا جب آپ کی عمر 19 سال تھی, 19-20 سال آپ کی یہی تھی, آپ نے قتل کیا, لیکن وہ آپ سے قتل ہوا نہیں کیونکہ دماغ کی لکیر اوپر اٹھ رہی تھی, اس نے دل کی لکیر کو کاٹا نہیں تھا. مطلب وہاں تک قتل کی حد تک پہنچ چکی تھی کہ یہ بندہ نوبت آ گئی تھی اس. ہاں,
تو کہتا ہے کہ نا میری صحبت نہیں ٹھیک تھی, میرے دوست ٹھیک نہیں تھے. وہ بھی یہی بات بتاتا ہے کہ میری صحبت ٹھیک نہیں تھی اور میرے یار دوست نا اسی طریقے بدماش ٹائپ کے تھے. کہتے ہیں ہم نے ایک بندے کو مارا ہے اور ہم نے مار کے ڈیڈ سمجھ کر پھینک دیا, اپنی طرف سے ہم نے مردہ پھینک دیا. یوسف والا واقعہ, حضرت یوسف والا. ہاں کہتے ہیں ہم نے اس کو پھینکا, مردہ کر کے پھینک دیا, اس کو ہاسپٹل میں ہوش آ گیا. اچھا, کہ ہم نے اپنی طرف سے مار دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری بہنیں تھیں, میری والدہ تھی, میری فیملی کی خواتین نے اپنے دوپٹے اتار کے میرے پاؤں میں رکھ دیے, بھی ان دوستوں سے جان چھوڑاؤ, اس ڈگر سے ہٹ جاؤ تم. تو کہتا ہے ورنہ آج میں کچھ اور ہی ہوتا. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی اس واقعے سے, ظاہر بات ہے والدین کے لیے بھی کئی پوائنٹس آ گئے. تو بچوں کی تربیت کے دوران اگر آپ کے بچے جوان, اور یقین جانیں جب سب سے زیادہ مشکل مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنا ہوتا ہے, میٹرک اور ایف ایس سی وغیرہ کی جو تعلیم ہوتی ہے اور جو حالات ہے اسکولس کے, تو ان کو اس کمپنی سے دور رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کیا دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو اس جگہ سے روک سکیں, اس کو بچا سکیں اس صحبت سے آنے والے برے وقت سے, کیونکہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے جو بچے ہوتے ہیں نا ان میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. مولا علی کا فرمان ہے کہ جو یہ 10 سے 12-13 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا یہ خالی برتن کی مانند ہوتا ہے. مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ایک خالی برتن کی طرح ہوتا ہے جو اس کے اندر ڈال دو. مطلب اگر اس کے دوستوں کی صحبت اس کے اندر جو کچھ ڈال دے گی وہ اپنا لے گا, جو کچھ اس ٹائم اس کو دیا جائے گا نا وہ لے گا. تو بالکل بچوں کے رجحانات کے حوالے سے, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اس کو ضرور دکھانا چاہیے کہ اس بچے کو ہم کون سے شعبے میں لے کر جائیں, کیا اس بچے کی صحبت, اس طرح کے بہت سے میرے پاس ایسے یعنی کہ کیسز آپ کہہ آئے رہے ہیں. ہیں کہ اب جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے ایک تو تربیت کا ہوتا ہے, دوسری یہ ہے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے, آئی ٹی جانا ہے, میڈیکل جانا ہے, انجینئرنگ جانا ہے, ان کے لیے بھی یہ مددگار ہوگا. بالکل, یہ آپ تو کس ایج کے بچے کو دکھانا چاہیے, اس کا ہاتھ دکھانا کم از کم جس وقت بچے کی عمر 10 سے 12-13 سال ہو جائے, جس وقت وہ میٹرک بلوغت میں کے آ پاس جائے, ہاں جی, تو اس دوران اس کے رجحانات, کیونکہ کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں ان کے اندر نا جینے کا حوصلہ نہیں ہوتا, مطلب کہ بڑے ڈر پھونک سہمے ہوئے, وہ ڈسٹرب سے ہوتے ہیں, جیسے کہ کوئی نفسیاتی مسائل زیادہ بچے ہوتے ہیں, مطلب ان کے اندر کچھ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے. اور اگر ان کو اس وقت صحیح شعبے میں صحیح نہ آپ بھیجیں, مطلب یہ کہ جو اگر اس کو سپورٹس میں اس کی ہے دلچسپی تو آپ اس کو اس میں بھیجیں, مطلب یہ کہ اگر وہ اس وقت نہ جانچ سکے تو اس وقت اس انسان کے, اس بچے کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. میں نے ایک بندے کا ہاتھ دیکھا لیکن اس وقت بڑی دیر ہو چکی تھی, میں نے اس کو دیکھا, اس کا ہاتھ انجینئر والا ہاتھ تھا, انجینئر والا ہاتھ تھا. مطلب اس کے مثال اس طریقے سے ہے کہ اگر والا ہاتھ تھا تو پھر ادھر کیوں چلا گیا, وہ ادھر چلا گیا نا, بس وہ اس کے والدین کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے تعلیم دوسرے شعبے میں دلوائی. اگر وہ انجینئر ہوتا تو وہ ٹاپ لیول کا ہوتا, ٹاپ پر. مطلب اگر آپ اس چیز کو جانچ لیں کہ یہ بچہ اس فیلڈ میں مہارت لے سکتا ہے, مطلب اس فیلڈ کا کنگ بن سکتا ہے. کیا دیکھیں آپ تھوڑا بہت بتائیں تو صحیح کہ یہ بے شک بہت ہلکا ہے. ایک تو یہ کہ جن بچوں کے نا بچوں کے ہاتھ کے حوالے سے, کیونکہ اس کو پڑھنا اتنی جلدی سے یہ پڑھے بھی نہیں جائیں گے, جن بچوں کے ہاتھ نا سائز میں کم ہیں, اچھا چھوٹے ہیں, تو ان کو آپ نا تھوڑا سا لڑائی جھگڑے سے, چھوٹے مطلب جن کے انگوٹھے کے سائز بھی چھوٹے ہیں, اچھا جن کے انگوٹھے کے سائز چھوٹے ہیں اور ہاتھ چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان بچوں کو آپ لڑائی جھگڑے فساد سے دور رکھیں, اچھا ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ ان کو تعلیم کی طرف دیں, اور ٹیکنیکل کام ان کو, ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ ان کو کرنے کو دیں, اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح کے جو چھوٹے ہاتھ والے, چھوٹے انگوٹھے والے بچوں کا گمراہ ہو جانے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. مطلب وہ اسموکرز بن سکتے ہیں, روبری کر سکتے ہیں, مطلب اس طرح جن بچوں کے ہاتھ چھوٹے ہیں کرمنل ایکٹیویٹیز میں جا سکتے ہیں, جن کے ہاتھ بھی چھوٹے ہوں اور انگوٹھے بھی چھوٹے ہوں, اور ہاتھ یا بھاری ہوں, موٹے ہاتھ والے, موٹے اور چھوٹے,
موٹے اور چھوٹے. اچھا ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ کہ یہ جرائم کی طرف جا سکتے. اور دوسرے وہ بچے جن کے ہاتھ بہت زیادہ, جن پر گوشت ہی نہیں ہے, پتلے باریک, بہت زیادہ پتلے ہیں تھن ہیں, اور ایسے ڈھانچہ ہی نظر آتا ہے. مطلب ان کی گرپ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں, ان کی جو پکڑ ہے نا اتنی مضبوط نہیں ہوتی. مطلب ان بچوں کے اندر کانفیڈنس کی بڑی کمی ہوتی ہے. اچھا, ان کو آپ سیلف کانفیڈنس دیں, ان کے اندر جینے, ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں جیسے سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, ایسی چیزیں کہ جن سے ان بچوں کو کانفیڈنس بڑھے, اور ان بچوں کو جھڑکیں نہیں, مطلب ان کو کرنے دیں, ان کو ایسی چیزیں کرائیں جن سے کانفیڈنس آئے وہ ان خوش کو. ہوں. یعنی کہ جیسے یہ تقریری مقابلے ہیں یا سپورٹس کے, ایسی جگہ جہاں پر انسان کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہو, تو ایسی ان کو چیزیں کروائیں. تو وہ ان کو بہت زیادہ, مطلب اس طرح کے بچے نا ایک تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے اندر, کیونکہ جن کے ہاتھ پر ایک تو گوشت نہیں ہوتا اور بہت سوکھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں, پتلے, ہڈی, مطلب گوشت ہے نہیں, آپ کے ہاتھ پر گوشت کافی سارا ہے. اب آ گیا. ٹھیک ہے, تو مطلب اس طرح کے بچے نا جلد نا, اس کی جو فیلنگز اس طرح کی ہوتی ہیں, وہ جلدی ہار تسلیم کرتے ہیں. اچھا, مگر اگر آپ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں, دل چھوڑ بیٹھتے ہیں, چھوٹے دل کے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے بچوں کا کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, خودکشی کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے. خودکشی کا اور نفسیاتی مسائل اس طرح کے بچوں کے اندر بہت زیادہ آتے ہیں. اکثر تو ان کی میرج لائف میں پھر بہت زیادہ ان کے ایشوز آتے ہیں کہ جن لوگوں کے اس طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں, چاہے میلز ہیں چاہے فیمیلز ہیں, ان کو میرج لائف اکثر سکسیزفل نہیں ہو پاتی ہیں. تو میرج لائف کے حوالے سے میں ایک آپ کو واقعہ شیئر کروں. اچھا, نہیں پہلے اب ہاتھ پہ کرتے ہیں, پھر میرج لائف پہ آتے ہیں. اب ایک تو ہم نے کر دیا پتلے ہاتھ, چھوٹے ہاتھ, اور کون سے ہاتھ کی اقسام ہے کہ جس میں ماں باپ کو دیکھنا چاہیے, بچے پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے؟ یہی دو زیادہ قسمیں ہیں. ایک تو بہت زیادہ بھاری ہاتھ ہو, اور انگوٹھا اس کا دیکھیں, جن بچوں کا انگوٹھا لمبا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتے ہیں. اچھا, چھوٹے انگوٹھے والے. تو یہ کانوں کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جن کے کان لمبے ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں. کان کا جو یہ چہرہ شناسی میں آتا ہے, یہ چہرہ شناسی, اس کو انڈین ایسٹرولوجی میں سوتک ویدک کہا جاتا ہے. سوتک ویدک, سوتک ویدک. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک مختلف علم ہے, یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے چہرہ شناسی. اچھا, تو انگوٹھے کا بڑا ہونا جو ہے وہ ذہانت کی نشانی, ذہانت کی نشانی. اور جس کا انگوٹھا چھوٹا ہو وہ تھوڑا سا نا بچہ ویسا تو ذہین نہیں ہوتا, لیکن وہ دوسری مطلب کچھ نیگیٹیوٹی کی طرف بڑی جلدی چلا جاتا ہے, بہک جاتا ہے, بہلاوے میں آ جاتا ہے. ہاں, ابھی اسی طریقے کے میں نے نا, جیسے آپ لگتا ہے پاکستانیوں کے جو ہے نا انگوٹھے چھوٹے ہی ہیں, کہیں بھی چلے جائیں لگا دیں. آپ کی یہ ٹیم میں بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے انگوٹھے بڑے, مطلب یہ کہ ہائیلی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں, جن کے لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو مطلب انگوٹھا بڑا ہونا ذہانت کی نشان نہیں ہے. انگوٹھا موٹا ہونا, موٹا ہو اور چھوٹا ہو, یہ کن ذہن. اچھا, وہ ایک ہوتا ہے جو ہاتھ ہوتے ہیں کسی کے انگوٹھے جو ہے نا, وہ اس کے ناخن بہت چھوٹا سا عجیب سا ایک ناخن نکلا ہوتا ہے, وہ کون سا انگوٹھا ہوتا ہے؟ انگوٹھے کی نا بڑی قسمیں, اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے, کیونکہ انگوٹھے پر جو یہ نشانات پائے جاتے ہیں نا, یہ پوری دنیا میں جسٹ آپ کا نشان کس سے میچ نہیں ہوگا. ہاں, ایسے انگوٹھے کے یہ, یعنی کہ انگوٹھے کا اتنا بڑا علم ہے کہ آپ اس پر ایک پوری سیریز پوڈ کاسٹ کی رکھ لیں گے تو وہ ناکافی ہوگی. اچھا, ہاں, تو انگوٹھے کے اندر اتنا, تو یہ ناخن, وہ ناخن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, بتائیں وہ جو چھوٹا سا وہ عجیب سا ایک سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے, سوشل میڈیا پہ جو چلتا ہے نا, مطلب اس انگوٹھے کا جو ناخن ہے نا وہ چوڑائی میں زیادہ ہے, ایسے چوڑائی ہوتی ہے, چوڑائی میں لمبائی نہیں ہوتی, لمبائی نہیں ہوتی. تو اس طرح کے بندے کو ایڈجسٹمنٹ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بہت زیادہ نکتہ چین بندہ ہوتا ہے, مطلب ہر بات میں نقطے نکالتا ہے, ہر بات میں نکالتا ہے, ہر کام. اور اگر وہ ایسا انگوٹھا فیمیل کا ہے تو اس کا شوہر اس سے بڑا تنگ ہوگا. اچھا, اگر میل کا ہے تو اس کی بیوی اس سے بڑی تنگ ہوگی. یعنی کہ اگر آپ نے اپنا پھپھا تنگ کر رہا ہے, آپ کو شادی میں مجھے بوتل نہیں ملی تو شادی میں اس طرح کے بندے کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے. اچھا, مطلب یہ اس طرح کی معلومات ہے کہ اگر میں بہت زیادہ یعنی کہ یہ چیزیں یہاں کر دوں تو لوگوں کی زندگیوں میں مسائل آنا شروع ہو جائیں. اچھا, یہ مطلب یہ کہ جیسے اب چھوٹے انگوٹھے کی میں نے بات کی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے نا جو شادی شدہ زندگی بڑی پریشان کرتے ہیں. میرج کی بات کر رہے تھے, میرج لائف کے اندر کیا ہاتھ کا تھا جو آپ نے بتایا تھا کہ پتلے ہاتھ تھے اور باریک ہاتھ تھے؟ پتلے ہاتھ میں نے ایک بندہ میرے پاس آیا اپنے والد کے ساتھ. اچھا, تو یہ میرے آبائی شہر کا واقعہ ہے. تو اس نے مجھے ہاتھ دکھایا,
اب ہاتھ دکھانے سے پہلے اکثر میں سوال نہیں پوچھتا, میں خود بتاتا ہوں کہ جو میرے پاس علم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, نہ کہ میں بعد میں سوالات لیتا ہوں. اچھا میں نے اس کو دیکھا, اس کی 2 میرج لائنز تھیں اور دونوں ڈیورس کی طرف جا رہی تھیں. مطلب یہ کہ ان کی 2 انسکسیسفل میرج تھے, ناکام شادیاں 2. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا جی کیا آپ کی 2 شادی ہوئی اور دونوں کی طلاق کورٹ کے ذریعے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہوا ہے, میری 2 شادی ہوئی ہیں اور دونوں کا اختتام عدالت میں ہی ہوا ہے, کورٹ کے ذریعے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہ آپ یہ, اس کے والد نے کہا کہ ہم نا اس کی نا تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ تیسری شادی اس کی کیسی رہے گی؟ اس کے دماغ کی جو لکیر تھی وہ جھک رہی تھی, مطلب کہ لہر ویسی نہیں تھی جیسی عام انسانوں کے ہوتے, اور ہاتھ کے انگوٹھے کی ساخت بھی تھوڑا سا موٹا انگوٹھا تھا. میں نے کہا آپ تیسری چھوڑ کے اس کی چوتھی بھی کر دیں گے وہ بھی سکسیسفل نہیں ہوگی, آپ دو منڈے چ فالٹ ہے. اچھا پھر اس سے میں نے چند سوالات بھی کیے لڑکے سے. میں نے کہا آپ کے پہلی دوسری شادی میں بچے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی سے 2, دوسری سے 3, مطلب فزیکل. اور میں نے کہا کتنا کماتے ہیں؟ وہ چھوٹا شہر تھا, اس نے کہا جی میں سیزن ہو تو 80,000, اگر سیزن نہ ہو تو 60,000. مطلب یہ کہ راؤنڈ اباؤٹ گزارے لائق بندہ تھا, مطلب اس کا فالٹ تھا دماغ کا. اچھا ایک خاتون میرے پاس آئی تقریباً کوئی 20 سال پہلے کا واقعہ, لڑکی سی تھی نوجوان, لیکن وہ فیکٹری میں کام کرتی تھی. تو اس وقت میرے مونچھ داڑھی نہیں تھی, بہت کم, جیسے ایک بچہ ہوتا ہے. تو اس آتی ہے کہتی ہے کہ نا میں نے نا شاہ صاحب سے ملنا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کس شاہ صاحب سے ملنا ہے؟ ایک میں شاہ صاحب ہوں, ایک میرے والد شاہ صاحب ہیں, آپ کو کس سے ملنا؟ انہوں نے کہا آپ اپنے والد کو بلائیں. انہوں نے کہا انکل ہم نے حساب کرانا ہے, اس زائجہ بنوانا ہے. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ دیکھتا ہے جی, میں تو نہیں دیکھتا, تو اس کے پاس یہ علم ہے. تو وہ لڑکی بڑی دور سے آئی تھی, تو میری طرف دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کے پاس کیا. اس نے کہا چلو, اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی, اس نے کہا آئے ہیں تو چلو پوچھ ہی لیتے ہیں. اچھا تو وہ اس نے مجھ سے ریڈنگ, میں نے اس کو چند چیزیں بتائیں اس کے بارے میں. میں نے کہا وہ بات آپ کو بتا دوں جس کے لیے آپ اتنی دور کا سفر کر کے میرے پاس آئے ہیں. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ کے ایک لڑکے سے آپ کی دوستی ہوئی ہے, اس سے آپ کے فزیکل ریلیشن تھے, اور جب آپ حاملہ ہوئیں وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا. تو وہ کہتا ہے, اس کی آنکھوں سے ایسے جیسے پانی لڑی کی جیسے لڑی نہیں چل جاتی, اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیا. شوکڈ. تو کہتی ہے کہ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ وہ بندہ مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں کرے گا. میں نے کہا نہیں کرے گا. تو وہ چند سالوں بعد آئی, پھر یعنی کہ کچھ سال گزر گئے, تقریباً 8-10 سال بعد گزر گئے, میرے پاس پھر آئی. تو کہتی ہے کہ اگر میں نا آپ کی بات مان لیتی نا تو میں اتنا ذلیل نہ ہوتی. کہتی میں نے لاکھوں روپے پیروں کو دیا ہے, لاکھوں روپے پیروں کو دیا ہے. لوگ بہت اس طرح کی چیزوں میں اور کہتی کہ اس لڑکے سے میری شادی نہیں ہو سکی. امید کی کرن ڈھونڈنے کی کوشش کرنا شروع ہوئی. اور بہت سارے اس طرح. پھر انہیں پہچان لیا ویسے آپ کو؟ کئی سالوں کے بعد آئی وہ, تو کہتی ہے کہ اگر میں آپ کی بات مان لیتی نا اس وقت تو میں اپنا لاکھوں کا نقصان نہ کرتی, اور میں اپنی زندگی کو سمجھ جاتی, وقت بھی بچتا, اور میرے جذبات کا بھی نقصان نہ ہوتا, اور پیسوں کا بھی نقصان نہ ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گھر والے جب گھر کی ایک خاندان ٹوٹ رہا ہوتا ہے, طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان چیزوں کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں پامسٹری کے تھرو؟ پامسٹری کے تھرو میری لائف میں نا بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں میں نے یقینی طلاقیں بچائی ہیں, یقینی. اچھا. کسی عمل سے نہیں, کیونکہ اب جب بھی طلاق سنتے ہیں نا, ہر بندے کا موقف جو ہے وہ ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب آپ طلاقیں دیکھ رہے ہوتے ہو, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتی. ہر بندے نے اپنی کہانی بتانی ہے. بالکل ایسا ہی. کوئی بیچ کا راستہ یا پھر کوئی وجہ جو ہے, طلاقیں ہونے کی نا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اس میں بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں, تو ایک وجہ نہیں ہوتی. ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دماغ کی لکیر ٹھیک نہیں نہ ہوتی, وہ بندے نا میرج لائف کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو 2 سیم سگی بہنیں تھیں, دونوں کے ساتھ سیم ایشو تھا, اور تقریباً جو میری ریڈنگ آ رہی تھی کہ ان کے 10 سے 15 دن بعد یا 1 ماہ بعد ان کی ڈیورس ہو جائے گی.
اچھا تو میں نے دونوں بہنوں کی سیم کنڈیشن، ایک جیسی ڈگر پر دونوں تھیں. اچھا. اب بہت سی خواتین ہوں گی شاید ممکن ہے کہ میری اس بات سے ناراض بھی ہو جائیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ لوگ مرد بھی غلطی کرتے ہیں اس میں، فیمیلز بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. موسٹلی کون کرتا ہے؟ تقریباً برابر ہی چلتا ہے معاملہ. تالی دونوں ہاتھ سے ہی بجتی ہے. اچھا تو لیکن اس جگہ فالٹ ان دونوں بہنوں کا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی یہ چیز دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اسی طریقے، کیونکہ یہ نو فائنل ورڈ ہے بھی، کوئی حتمی بات نہیں ہے، جو لکھا ہے وہی ہوگا. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو لکیریں ہیں وہ انسان کے تابع ہیں، انسان لکیروں کے تابع نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل، آپ اگر بتائیں گے تو میں ضرور. میں نے کہا سب سے پہلے آپ نا اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے ریڈنگ جو میرے اس کے مزاج کے مطابق. انہوں نے کہا ہاں جی ہم بالکل ایسا ہی کرتے تھے، ایسا ہی کرتے تھے. تو اب میں آپ کو کھول کر بات بتا دیتا ہوں، شاید کسی دن ممکن ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے معاملات، اچھا ان کی دل، زندگی اور دماغ کی لکیروں کے نا بڑے فاصلے سے شروع ہوتے تھے. مطلب اس طرح کا انسان نا بہت جلدی رد عمل دینے کا عادی ہوتا ہے. مطلب جس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں ہر بات کا پلٹ کر جواب دینا، ہر بات پر ریئیکٹ کرنا، ہر بات پر رد، ہر چیز میں نقص نکال، ہر بات میں تنازع بنانا. میں نے کہا اگر آپ لیٹ رد عمل دیں گے، فرض کریں کہ آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی ہے کسی کی، آپ کو آپ کے شوہر کی بات، آپ اس کو اس وقت نہ کریں، کچھ دیر ٹھہر جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے، کوئی ناگوار گزر رہی ہے، فوراً نہ رد عمل دیں. کچھ دیر جب مزاج دونوں کے بہتر ہو جائیں تو آپ اس طرح کریں. اور میں نے کہا فی الوقت آپ 1 ماہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، تو آپ اگر خاموشی اختیار کریں تو مطلب رد عمل دینے والا معاملہ 1-2 ماہ کے لیے مؤخر کریں، اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، تو یہ آپ اپنی زندگی میں میرج لائف کو بچا سکتی ہیں. اگر آپ کا رویہ بدستور ایسا رہا تو آپ اپنے اس کی خود ذمہ دار ہوں گی. تو انہوں نے ریڈنگ اسی لیے کرائی تھی اپنے میرج لائف کے حوالے سے، یعنی وہ بچانا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہی غلطی ہے. تو انہوں نے اس غلطی کو درست کیا. آج دونوں اپنی میرج، اور ان کی پھر وہ لکیر بھی چینج ہوگی. جیسے لائنز جو تھی وہ ڈیورس کی طرف جا رہی تھی، وہ پھر نارمل ہو گئی. اب دونوں ماشاءاللہ اس بات کو ہو چکے ہیں، کچھ 4-5 سال ہو چکے ہیں، اور وہ دونوں بہنیں اپنی زندگی میں خوش ہیں. اور ان کے گھر میں بڑے ایشوز تھے، مطلب والدین پریشان ہو جاتے ہیں اگر دونوں بیٹیوں کے ساتھ اگر سیم معاملہ، سیم کنڈیشن چل رہی ہو تو متاثر اس طرح کے ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ اس بات کا میں خدا سے بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی میرج لائف اس بات سے بچ گئی. کہ انڈینز کے اندر تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہم، کہ ہم فلموں کے اندر بھی دیکھتے ہیں جی کنڈلی ملاؤ، کنڈلی ملاؤ. کیا ان چیزوں کو اسلام کے اندر بھی ایز اے مسلم آپ کو دکھانا چاہیے شادی سے پہلے، تاکہ آپ لوگ رجحانات اور مزاج وہ سب چیزوں کو دیکھ سکیں؟ ہاں بالکل. اسلام ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ رہنمائی حاصل کر لیں بڑے نقصان سے، کسی برے تجربے سے گزرنے کی بجائے، آپ رہنمائی لے لیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہات ہیں تو آپ ان چیزوں سے رہنمائی، یعنی کہ جس طرح آج کل حکومت نے کوشش کی ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں اگر شادی. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک خاتون کی میں نے حساب کیا، تو اس خاتون کو، اب میں بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں تو نہیں بتاؤں گا، ان کی ستارے آپس میں آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے ستارے میچ نہیں کرتے تھے. اچھا، ملتے نہیں تھے، ستارے نہیں ملتے تھے، اور کوئی ایشو نہیں تھا. وہ مرد جو تھا وہ ٹورس تھا، عورت اسکارپیو تھی. مطلب یہ کہ مرد جو تھا اس کا حاکم ستارہ زورا تھا. اور جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اور ہر چیز خوبصورتی چاہ رہے ہوتے ہیں، امن چاہ رہے ہوتے ہیں، سکون چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ہٹلر بھی ویسے ٹورس تھا. ہاں. تو لیکن اب نہیں چاہتا تھا، بس اس کا شاید لگن، پیدائش کی لگن کچھ تھوڑی سی چینج ہو. ہٹلر کے ویسے بائی دا وے ہٹلر کے ہاتھوں کے پرنٹ میرے پاس موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے دوں گا، آپ اسکرین پر اگر شیئر کرنا چاہیں تو. اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کا ہاتھ کیا کہتا تھا. چلیں. اچھا. تو
ان کی شادی 16 سال رہی ہے. اچھا 16 سال کے بعد آخر ان کی شادی اینڈ ہو گئی ہے کیونکہ ان کے مزاجوں کا بڑا اختلاف تھا. مطلب مزاجوں کا مطلب کہ ان کے ستارے ہی نہیں میچ کرتے تھے. آدمی کا ذہن اور تھا, مرد اس کے اسکور اوپر حاکم ستارہ مریخ تھا, وہ مریخ خاتون کا جنگجو ستارہ تھا. میں نے اس عورت کو کہا ہے, وہ میری بات سے بڑی حیران تھی. میں نے کہا اس نے آپ کو بڑا برداشت کیا. اب بہت سی خواتین سمجھیں گی کہ یہ ہمارے خلاف ہے. نہیں, بالکل میری ساری بہنیں ہیں. تو اس کو میں نے کہا آپ کے شوہر نے نا آپ کو بڑا برداشت کیا. اس نے کہا سیم یہی الفاظ تھے اس کے. اس نے کہا میں نے آپ کو بہت برداشت کیا. اب برداشت کی حد ہو گئی ہے. تو جب بچے جوان ہونے لگے رہے تھے, بچوں کے مستقبل کا فیصلہ تھا, مطلب یہ کہ یہ چیزیں کہاں پر جا کر نقصان کرتی ہیں. اب ایک انسان کی زندگی کا وقت جب بچے جوان اس وقت وہ لوگ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے تھے جب وہ اپنی فیلڈ میں نکلنا شروع ہوتے ہیں. اب ان بچوں کی یونیورسٹی شروع ہونے لگی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ان کی شادیاں, ان کی جابز, ٹھیک ہے. تو مطلب کہ اب بچوں کے مستقبل کا بچوں کے مستقبل کے فیصلوں کے وقت میں وہ لوگ علیحدہ ہوئے کیونکہ ان کے ستارے ہی نہیں میچ کرتے تھے. مطلب یہ کہ اگر دکھا لینا, کہنے مختصر بات یہ کہ اس میں بری بات کوئی بھی نہیں ہے. اگر دکھا لیں تو آپ بڑے نقصان یا کسی برے تجربے سے بچ سکتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ ستارے جو ہیں وہ آپس میں مل بھی سکتے ہیں اگر دو نہ ملتے ہوں کبھی زندگی میں؟ دیکھیے اس میں نا کیفیات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہر ستارے کی ایک انسان ہوتا ہے نا کوئی بھی, تو اس کا پیدائشی ذائچہ ہوتا ہے, اس کی لگن ہوتی ہے, کون سا ستارہ اس وقت کہاں تھا, تو وہ طے کرتا ہے کہ یہ انسان کی کس مزاج کا یا اس کا رتبہ کتنا بلند ہے, یہ زندگی میں کیا کیا کرے گا, ٹھیک ہے. جو ستاروں کے میچ کرنے والا معاملہ ہے نا جی, وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان اپنے مزاج میں کچھ تبدیلیاں کر لے, جیسا کہ میں نے کہ آپ کو بتایا کہ لکیریں انسان کے تابع ہیں, انسان ان لکیروں کے تابع نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر انسان اپنے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ کچھ لے آئے تو ان بڑے نقصانات, بڑی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. مبارک پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. بے شک. تو اگر آپ شادی بچانے کی نیت رکھتے ہیں تو آپ اعمال بھی وہی کریں گے کہ شادی بچ جائے, اور مزاج میں تبدیلی بھی تبھی ہے. میں نے ابھی لاسٹ یقینی طلاق اس پہ ریڈنگ آ رہی تھی, ان کی طلاق زیادہ سے زیادہ ان کی شاید میرج لائف مہینہ چلے گی. میں نے کہا اگر آپ یہ اپنے اندر چینجز کر لیں تو بچ سکتی ہے, حتمی نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آج کل ہر بندہ جو ہے نا وہ فیم حاصل کرنا چاہتا ہے, ٹک ٹاک ہے, سوشل میڈیا ہے, سر تو کیا ہاتھ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فیم ملے گا کہ نہیں ملے گا, کیسے پتہ چلتا ہے؟ بالکل پتہ لگتا ہے. ہاتھ کے اندر نا ایک لکیر ہوتی ہے, شمسی لکیر. اچھا. جو کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ انسان کتنا پاپولر ہو سکتا ہے. تو یہ لکیر کہاں ہوتی ہے؟ یہ تیسری انگلی کے نیچے, یہ اس انگلی کے اس لائن ایسے ہوتی ہے, یہ یعنی کہ یہ اس کی سیدھ میں, جس کی یہ شمسی لکیر مضبوط ہوتی ہے, ایسے باریک ٹوٹی پھوٹی نہ ہو, نہ لہردار ہو سانپ کی طرح, سیدھی مضبوط لکیر ہو, تو وہ جتنا مرضی چاہے اتنا فیم حاصل کر سکتا ہے. یہ اس کے تابع ہو جائے گی ہاں شہرت. اور اس میں دو چیزیں ہیں, منفی بھی فیم مل سکتا ہے آپ کو اور مثبت بھی. یہ آپ پر ہے کہ آپ نیگیٹو چیزیں کر کے فیم لیں گے یا پازیٹیو نہیں. کر اب کے. دیکھیں نا جیسے کہ ڈکی بھائی کی مثال لے لیں, آج کل وہ جیل ڈکی بھائی کو پاکستان سے باہر کون جانتا ہے؟ وہیں انڈیا میں اس کے بڑے فینس ہیں. ہوں گے, لیکن ملٹی نیشنل بندہ تو نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, ظاہر بات ہے لینگویج بیریئر آتا ہے, لیکن اس کا فیم تو ہے نا. آپ مائیکل جیکسن کی مثال لے سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ. ہاں مائیکل جیکسن کی مثال لے سکتے ہیں, یعنی کہ جو خود پوری دنیا جانتی ہے. ڈکی بھائی کو یہاں سے چل جو, ایران چل جو, کوئی بندہ نہیں جانتا ہونا. یہ تو ہے, ظاہر بات ہے. وہ ڈکی بھائی کو کون جانتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا سٹار ہیں, یہ آپ کی بہت بڑی سٹار ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈکی بھائی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے عرصے کے لیے اس میں مینس میں لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سنا ہوگا, ایک غالباً میرا دل یہ پکارے آ جا, ایک خاتون تھی, انہوں نے ڈانس کیا, وائرل ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ کتنی دیر مشہور رہیں, اس کے بعد ختم. ٹھیک ہے, یہ ڈکی بھائی کتنی دیر مشہور رہے گا؟ یعنی کہ ایک پیک آتی ہے, کتنی دیر مشہور رہے گا, کتنی دیر رہے گا؟ دیکھیے جن لوگوں کے ہاتھ کے اوپر یہ شمسی لکیر مضبوط ہوتی ہے نا,
اگر وہ پوری دنیا کی شہرت چاہتے ہیں تو پوری دنیا میں وہ دیکھا جا سکتے ہیں. نہیں اب ہم سیاستدان کی بات کر لیتے ہیں. اب دیکھیں میں سیاستدان کی بات کرتا ہوں. خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں. 92 کا ورلڈ کپ, ہر طرح سے شہرت. پھر ایک فیم آتا ہے نیگیٹیوٹی, جس میں ان کا ایک ریلیشن آتا ہے اور سیتا وائٹ کے ساتھ, اور وہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جس طرح سے ان کا فیم پھر چلتا ہے اور وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھڑی کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں, گھڑی کی وجہ سے فیم آ جاتے ہیں, القادر ٹرسٹ آ جاتا ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ کس چیز کا ہے, یہ کیا ہاتھ یہ کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے جو ان کے ہاتھ پر 2 مرتبہ ان کو عروج آیا نا, ان کے ہاتھ پر شمسی لکیر ہے, بالکل موجود ہے ان کے ہاتھوں کا پرنٹ میں. نہیں میں اب پازیٹیو اور نیگیٹو کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں خان صاحب کی زندگی میں دونوں ہی آئے ہیں, دونوں چیزیں آئی ہیں. مثبت شہرت بھی ملی ہے, منفی شہرت بھی ملی ہے, دونوں طریقے سے رہے ہیں. لیکن اس میں یوں کہہ لیں کہ مثبت شہرت کا زیادہ عنصر ہے, کیونکہ ایک ورلڈ کپ جیت لینا ایک یہ ورلڈ ٹائٹل ہے جو کہ چند لوگوں کے پاس ہے, چند لوگوں کے, پوری دنیا میں صرف چند لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹائٹل جن کے حصے میں آیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کسی ملک کا پرائم منسٹر بن جانا یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. چند لوگ ہی ہوتے ہیں, چند لوگ ہیں جو کسی ملک کے بادشاہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ہم مثبت زیادہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کا جو ٹیریان وائٹ کا جو کیس تھا یا دیگر یہ گھڑی, یہ کوئی اتنے بڑے معاملے نہیں تھے کہ ملٹی نیشنل یا ان کو اتنی شہرت نہیں ملی. ورلڈ کپ کیس چلے ہیں امریکہ میں, کیس بالکل داخلے پہ پابندی تھی. پھر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طریقے سے ان کو شہرت ملی ہے. یہ واقعہ ہی آپ کی بات اس کو میں تسلیم کرتا ہوں بالکل کہ ان کو دونوں طریقے سے شہرت ملی ہے. لیکن جو زیادہ شہرت وہ وزیر اعظم بننے کی اور ورلڈ کپ اس کا کیسے پھر تیار ہوتا ہے, کیونکہ ورلڈ کپ 92 کا کیا, باقی جتنے الزام تھے وہ 92 کے بعد کے ہیں. وہ ایک چیز حاویہ. اب دیکھا جائے زندگی میں اگر آپ کئی چیزیں تصور کر لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب کربلا کی مثال لے لیتے ہیں ہم. کربلا کی یہ بھی ایک لاجک دیتے ہیں کہ جو منفی چیز ہوتی ہے, جو غم ہوتا ہے, وہ ہمیشہ حاوی ہوتا ہے خوشی کے اوپر. تو یہ جو اگر نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمیشہ حاوی نہیں ہو جاتی. کسی بندے کے بارے میں بات کرو یار یہ بہت اچھا آدمی, لیکن وہ نیگیٹیو اس کے آگے آ جائے گی. دیکھیے ان کی نا شمسی لکیر نا ایک جگہ پر بریک ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے حکومت بھی گئی ہے. ایسا نہیں کہ ہاتھ اس چیز کا کچھ نہیں بتاتا. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کی شمسی لکیر ایک جگہ پر ٹوٹتی ہے. میرے پاس ان کے ہاتھوں کا پرنٹ موجود ہے جو کہ یہی بتاتا ہے کہ منفی اور مثبت شہرت, اور دوسرا ان کی حکومت کا چلے جانا. یعنی کہ خان صاحب ہر طرح کی چیز انجوائے کر کے رہے ہیں. ہر چیز. کچھ انسان ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے زندگی جی رہے ہوتے ہیں, ہر فیز سے گزرے ہیں, ہر زندگی کے چیز لیتے ہیں. کچھ اب ان کی دوہری شخصیت بھی تو ہے نا, کہ ایک وہ سپورٹس مین ہے اور ساتھ وہ سیاستدان بھی ہیں. شخصیت میں تو بھی ڈبل کوالٹی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی انسان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پھر جو ہم سوچتے ہیں سنتے ہیں, وہ جناب صاحب وہ کہتے ہیں لکیر دکھائی ایک, وہ کیا کہتے ہیں نیپولین نے ہاتھ اپنے وہ کھینچ لیا خنجر سے, وہ لکیر کدھر ہوتی ہے وہ کھینچ لی اور پھر وہ فتح کرنے نکل گیا. تو یہ کیا حقیقت ہوتی ہے؟ بادشاہت کی کوئی لکیر ہوتی ہے ہاتھ میں؟ بادشاہت کی اس کو ہم کہتے ہیں راجا یوگ. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس میں چند مختلف طریقوں سے نا اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو میں ہاتھوں سے بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو نیپولین کا جو بارے میں بارے میں تفصیل سے جس بندے نے لکھا ہے اس کا نام کیرو تھا. اور پاکستان میں بھی اس کی ترجمہ کی ہوئی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. کیرو نیپولین کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ جو انگلیاں کا, ان 2 انگلیوں سے آپ پہچان سکتے ہیں, ان جسٹ 2 انگلیوں سے, کہ یہ انسان بادشاہ بنے گا یا نہیں بنے گا. اچھا ٹھیک ہے. جسٹ اتنا علم, بس اتنی خالی انگلیوں کا علم 2 انگلیوں بہت ہے. واہ 2 انگلیوں کا کمال تم کیا جانو. جو جن لوگوں کی عموماً جو یہ انگلی ہوتی ہے نا, ابھی آپ اس کو نا سمجھیے گا, یہ جو پہلی انگلی ہوتی ہے عام لوگوں کے, یہ دوسری انگلی کے پور کے ہاف تک جاتی ہے, یا اس سے کچھ ہاف سے کچھ تھوڑا سا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. لیکن جو جس کی ہاف سے بھی زیادہ اوپر آ جائے تو اس انسان کے اندر حکمرانی کرنے کا رجحان ہوتا ہے کسی فیلڈ میں بھی. لیڈر بننے کے مطلب یہ لیڈر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اچھا.
تو اس کی یہ دونوں برابر تھیں نیپولین کی. یہ کیرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے. کیرو کے پاس اس کے ہاتھوں کا اس پرنٹ بھی اس نے ان کی نیپولین کا ہاتھوں کا پرنٹ اس نے اپنی کتاب میں دیا ہے. تو اس کی یہ دونوں انگلیاں برابر, مطلب اس کے اندر حکمرانی کرنے کا شدید جذبہ تھا, شدید رجحان تھا اس کے اندر, پاور تھا, وہ پاور لور تھا. فرض کریں آپ اپنے آفس کا اندازہ لگا لیں, جس بندے کی یہ انگلی بڑی ہوگی نا, ٹھیک ہے, پہلی انگلی جتنی ہاف پور سے اوپر جائے گی نا, وہ اتنے اوپر رینک پر ہوگا. بوس تیار ہے جائے, میں چیک کرنے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی یہی خواہش ہوگی کہ پاورز میرے پاس رہیں, اور وہ حکم ماننا پسند نہیں کرے گا. یعنی کہ جس کی جتنی لمبی انگلی ہو سکے وہ اتنی انگلیاں کرے گا سب کو. اور دوسری یہ قسمت کی لکیر ہوتی ہے. اگر یہ قسمت کی لکیر مضبوط ہے, ٹھیک ہے, یہ قسمت کی لکیر ہوتی ہے, اس کی یہ بہت ساری ہاتھ پر, پورے ہاتھ پر بھی ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ یہ ادھر بھی آ سکتی ہے, قسمت کی لکیر کا اختتام یہاں بھی ہو سکتا ہے, اس جگہ پر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ لکیر مضبوط ہے اور شروع سے آخر تک جاتی ہے, تو اور یہ لکیر انگلی بھی لمبی ہے, تو یقینی طور پہ وہ انسان بڑا مرتبہ پائے گا, اور یقیناً وہ یوں کہہ لیں کہ اپنی فیلڈ کا بادشاہ. کبھی میرے جیسا بندہ دیکھا ہے آپ نے, جو جس کا ہاتھ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ تو تے قسمت تنی ہے, بس شہزادہ لگا ہے, تیری قسمت میں کچھ نہیں ہے ہاتھ میں. کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے نا ہاتھ نا بالکل خالی ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, 4-5 لائنیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. کچھ جن لوگوں کے ہاتھوں کے اندر کچھ نہیں نہ ہوتا, تو وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت سٹرگل کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی اعلیٰ مقام نہیں حاصل کر سکتے. مطلب اس رینک پر کوئی جس بھی فیلڈ کے لیے, جس بھی ٹارگٹ کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوں, وہ وہاں تک نہیں پہنچتے. اور کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے, اس میں خود چل رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے فائلیں جا رہی ہوں. ہاں, تو اسی طریقے سے لکھتا ہے کیرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے نیپولین کے بارے میں. تو وہ یہ کسی نجومی کے پاس گیا نیپولین, تو اس نے اس کے نام میں چینجز کیے, اور اس کو وہ گائیڈ کرتا رہا کہ آپ فلاں وقت میں. یہ نیپولین ایک بالکل سادہ ایک عام سا آدمی تھا, اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس کو بھی اس نجومی نے بادشاہ بنوایا. اس نجومی کا کتابوں کے بارے میں ذکر ہے. یہ اس نجومی کے پاس ریڈنگ کرانے گئے, اس کے پاس ریڈنگ کروانے کے پیسے نہیں تھے, اس کے پاس ریڈنگ کروانے کے پیسے نہیں تھے. تو یہ گیا ہے اس کے روم تک, اور پھر اس کی جیب میں چند سکے تھے, تو یہ چند سکے تھے, اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور واپس آنے لگا. تو نجومی نے اس کو دیکھا, انہوں نے کدھر جا رہے ہو, ان کا ادھر واپس آؤ. تو اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو دے سکوں. انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں. تو اس نے اس کی ریڈنگ کی, اس کے یوں کہہ لیں کہ ذائچے میں بادشاہت تھی. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا آپ مستقبل کے بادشاہ ہیں, آپ یہ کام کریں, یہ ایسے کریں. اس نے اس کے نام کے, نیپولین کا نام جینین نیپولین نہیں ہے, تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے نام کے اندر اس نے چینجز کیے. تو پھر اس کو مختلف چیزوں کے بارے میں وہ گائیڈ کرتا رہا, تو وہ نیپولین ایک فاتح اعظم قرار پایا. تو اس نجومی کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے ایک دن ریڈنگ کی کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا نجومی, اور اس کا عروج تھا, یہ بادشاہ تھا, یہ کسی جنگ میں شریک تھا. اور تو نجومی نے دیکھا کہ آج کا دن اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آج کے دن اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, موت ہو سکتی ہے, یہ شکست ہو سکتی ہے. وہ اس کو بچانے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے اس کے پیچھے گیا, لیکن لوگوں نے اس کو بہروپیہ یا جاسوس سمجھ کر اس تک نہیں پہنچنے دیا, اس کی فوج کے لوگوں نے. تو وہ بیچارہ بزرگی کی حالت میں وہ ادھر ڈیتھ ہوگی, نجومی کی ادھر ڈیتھ ہوگی, اور ادھر نیپولین شکست ہوگی اس کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی بدقسمت آدمی کا بھی ہاتھ دیکھا ہے؟ میں نے بہت سارے لوگوں, کیونکہ یہاں پہ ہم جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں ہاتھ کے اندر. بھائی کچھ دیکھیے جی, اگر آپ کے پاس علم ہو نا, تو ہر بندے کو نیپولین بنا دیتے ہیں. وہ نیپولین بالکل بدقسمت کا بھی ہاتھ دیکھا, اور بدقسمت کے بعد اس کی خوش قسمتی بھی دیکھی, ایسا بھی. اچھا, مطلب یہ کہ اس نے ایک مشورہ اس کو دیا تھا. میں نے ایک خاتون کا ہاتھ دیکھا, تو میں نے دیکھتے ہی
میرا جب بھی میں کسی بدقسمت حادث کو دیکھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں یار یہ میرے سے نہ پوچھے یہ بات. اچھا تو خاتون کا ہاتھ دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا آپ کے شوہر کے ساتھ کوئی سانحہ ہوا ہے؟ مطلب اس کے ہاتھ میں بدقسمت، اس کی جو دل کی لکیر تھی وہ دماغ کی لکیر کے اوپر کٹ کر گر رہی تھی. تو میں نے کہا کیا آپ کے شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ بدقسمت واقعہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میرے شوہر کو 4 لوگ لے کر گئے، یعنی کہ 4 اس کے دوست جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے لے کر گئے اور وہاں پر انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا اور عدالت میں گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بری ہو گئے. تو اب اس کے بچے تقریباً جوان ہونے والے تھے، مطلب بچوں پر بھی اس بات کے اثرات ہوئے والد کی موت کے. تو وہ خاتون بڑی پریشان، وہ کہتی ہے کہ میں بتائیں اب بچے ہیں میرے، تو میں نے اس کے ہاتھ میں خوبیاں دیکھیں کہ کیا خوبی تھی. اس کے ہاتھ میں عالمہ بننے کی خوبی تھی، مطلب جو یہ خطیب عالم ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ اس علم کو حاصل کریں اور عالمہ بنیں، خطاب کیا کریں آپ، ٹھیک ہے، مقرر بنے. تو آج وہ بڑی ایک کامیاب مقرر ہے اور اپنے بچوں کو بہترین رزق کھلا رہی ہے. واہ. اس نے اس کی تعلیم حاصل کی. نہیں ویسے کوئی بدقسمت ترین ہاتھ دیکھا ہوا آپ نے زندگی میں کہ یار اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا؟ ایک میں نے اور خاتون کا ہاتھ دیکھا. دیکھیے کسی بدقسمت میں نے کافی لوگوں کے ہاتھ دیکھے، ایک بدقسمت کا ہاتھ میں نے دیکھا، خود بھی ترس آ گیا ہو یار؟ خود بھی ترس اس پر مجھے آیا. اچھا. اس نے پہلے ایک اس خاتون کی شادی ہوئی تو اس کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا دوبارہ سے اس کے جو بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے. تو دوبارہ اس کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ آپ نہ اپنے بچوں کی کفالت کریں، لیکن اس نے لو میرج کر لی. مطلب یہ کہ کورٹ میرج، کسی دوبارہ سے اس نے اپنا گھر آباد کر لیا والدین کی مرضی کے علاوہ. تو والدین کی مرضی کے علاوہ جب اس نے اپنا گھر آباد کیا تو کسی اور شہر میں جا کر آباد ہوئے، والدین سے چھپ کر، بھائیوں سے چھپ کر. تو اچانک کچھ سالوں کے بعد بھائیوں کو اس کا پتہ لگ گیا کہ یہ اس شہر میں رہتی ہے، اور اس سے اتنی دیر میں مزید اس کے 2 بچے اور ہو چکے تھے. تو اس کے بھائیوں نے پکڑ کے اس کے نا شوہر کو اچھی طریقے سے مارا، یعنی کہ بہت تشدد کیا، اور اس لڑکی کو گھر لے آئے. اور اس نے نا چھپ کر کسی سے نا مطلب یہ کہ مجھے اپنے کانٹیکٹ ریچ کیا، آپ کو کانٹیکٹ کیا. تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا میں کروں، میرے لیے بتائیں. میں نے کہا آپ جہاں ہیں نا وہاں رکیں، ورنہ آپ کے شوہر کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے بھائیوں کے آتا. یہ نہ آپ اپنے شوہر کو، ممکن ہے کہ شاید حالات کچھ بہتر ہوں تو شاید آپ مفاہمت ہو جائے، لیکن ابھی نہیں ہے. اگر ابھی آپ کچھ غلط قدم کریں گے تو یہ دوسرا شوہر آپ کا جان سے چلا جائے گا. یعنی کہ اس کا، اور اس نے یعنی اسی خطرے کے پیش نظر اس نے کہا میرے بھائی نا اسلحہ رکھتے ہیں، مطلب ان کے پاس لیگل اسلحہ بھی اور ان لیگل اسلحہ بھی ہے. تو میں نے کہا آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، آپ اپنی جان، آپ کی خود کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کے شوہر کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ کے بعد بچوں کا بہت برا مستقبل ہوگا. تو مطلب 2 شادیاں اور دونوں میں ایسے اس خاتون کے، وہ بھی بڑا ایک اور بدقسمت کا ہاتھ دیکھا، لیکن وہ بچہ تھا. اچھا. لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. نہیں آپ اس کی شناخت نہ ڈسکلوز کریں، وہ ظاہر بات ہے. بچوں کے بارے میں نا میرا نا دل بڑا نرم سا ہے. ایک خاتون کا میں نے ہاتھ دیکھا تو اس کے دماغ کی لکیر میں بڑا جزیرہ تھا. مطلب یہ کہ بڑی بے وقوفی حرکت کرنے والا، مطلب یہ کس طرح کے انسان بڑی غلط حرکتیں، مطلب بے وقوفی احمق والی حرکت کا مطلب یہ کہ اس نے زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا تھا. ٹھیک. اس کو بچہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا، تو بچہ کوئی یرکان تھا. اچھا. یہ بات بتاتے ہوئے میرا دل بھی پیلا یرکان جو ہوتا. ہاں. تو مطلب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے کسی نا حکیم کا، ان کو پتہ لگا کہ یہ کوئی حکیم ہے تو وہ اس کا علاج کرتا ہے. تو جب میں نے بچے کے ہاتھ کو دیکھا نا، تصویریں اس نے بچے کے ہاتھ کی تصویریں مجھ تک بھیجیں، تو میرا دل کہہ رہا تھا یا اللہ یہ مجھ سے نہ پوچھے اس کے بارے میں. تو 2 سال کے بچے کی بات میں کر رہا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا یا اللہ یہ اس بچے کے بارے میں نہ پوچھے مجھ سے، کیونکہ یہ علم ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے.
تو اس خاتون نے جو مجھے کہانی بتائی، اس نے کہا کہ نا اس کی یرکان نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، تو مجھے پتہ لگا کہ اس شہر کے اندر ایک حکیم ہے جو کہ یرکان کی دوائی دیتا ہے اور اس سے 100% بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم گئے اس کے پاس، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس جو دوائی ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے نہیں ہے، میں بچے کو دوائی نہیں دوں گا، آپ کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. تو کہتی ہے کہ ہم نے کسی اور بندے کو بھیجا اس کے پاس کہ ہمارا بچہ 18 سال کا تو آپ دوائی دے دیں. تو وہ 18 سال والے بچے کی دوائی اس 2 سال والے بچے کو دے دی انہوں نے. اچھا. تو اس وقت وہ بچہ صرف نہ صرف اپنے پاؤں اٹھا سکتا ہے بس. مطلب ایسا بدقسمت آتا. وہ میں خود ایک بچے کا باپ ہوں تو میں بتاتے ہوئے بڑا اس کو، تو مطلب یہ کہ وہ بچہ صرف، اب میں نے اس سے پوچھا کہ بچہ کتنی حرکت کرتا، وہ بچہ بالکل ٹھیک تھا لیکن اس عورت کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے، احمقانہ حرکت، کیونکہ ماں باپ کو دل کرتا ہوتا ہے، وہ بے شک اس کی نیت ٹھیک تھی، اس کا دل کرتا، ماں باپ کہتے ہیں، لیکن اس نے 18 سال والے بچے کی دوائی اس 2 سال والے بچے کو پلا دی. اس وقت وہ بچہ صرف اپنے پاؤں اٹھا سکتا ہے بس، اور کچھ حرکت نہیں کر سکتا. دودھ پیتے ہوئے بس پاؤں اٹھاتا ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتا. ابھی بہت سی باتیں آپ سے پوچھنی ہیں اور اس حوالے سے مزید بھی سیٹنگ آپ کے ساتھ رکھیں گے، اور آپ ہمیں کائنڈلی ٹائم بھی دیجیے گا. ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کے علم میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا ہوگا اور جو آسٹروپامسٹ ایک فیلڈ ہے اس کے بارے میں بھی آپ جان سکیں گے. اور اگر آپ کو یہ آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا تو پلیز لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو شیئر بھی کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.